ریاست ہر سال قیمتی جان اور املاک کے ضیاع کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اچھی طرز حکمرانی اور عوامی شراکت پر مبنی ترقی وقت کی ضرورت ہے۔ آبادی کو ہر سال جانی و مالی نقصان سے بچانے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر تیز کی جائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سیلاب زدہ علاقوں کے دورے میں گفتگو۔ سول انتظامیہ اور فوج کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے پر زور۔ سید عاصم منیر کا قصور و جلال پور پیر والا کا دورہ۔ سیلاب متاثرین سے ملاقات۔ آبادکاری و بحالی تک مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ سیلاب متاثرین کو ریلیف دینے کا مشن۔ حکومت نے IMF سے بل 3 ماہ مؤخر کرنے کی اجازت مانگ لی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت خزانہ نے عالمی مالیاتی ادارے سے رابطہ کیا۔ IMF نے سیلاب سے نقصانات کا ڈیٹا مانگ لیا۔ پاور ڈویژن رواں ہفتے ہی تفصیلات فراہم کرے گا۔ حکام کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ریلیف اور فلڈ پیکج دینے کی تجاویز زیر غور ہے۔ فارمر سپورٹ پیکج کا اعلان بھی جلد متوقع ہے۔ جلال پور پیر والا کے بعد شجاع آباد میں تباہی کی داستان۔ کئی دیہات ڈوب گئے، سینکڑوں مکانات ملیامیٹ۔ لودھرا کے متعدد دیہات پانی پانی۔ بہاولپور میں درجنوں بستیاں زیر آب، لاکھوں ایکڑ زمین متاثر۔ اچ شریف میں بھی تباہی، موضع رسول پور زیر آب، ہزاروں افراد متاثر۔ لیاقت پور میں بے رحم موجوں نے سینکڑوں بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رحیمیہ خان کے متعدد دیہات بھی ڈوب گئے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا علی پور کا دورہ۔ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کا مشاہدہ۔ سیلاب متاثرین سے ملاقات، ٹینٹ تقسیم کیے۔ دور دراز علاقوں سے محفوظ انخلاء کے لیے بیڑے کا بھی استعمال۔ کہا سیلاب متاثرین کو کھانا اور راشن فراہم کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں بستیوں کی بستیاں اجاڑنے کے بعد بپھرے پانی کا رخ سندھ کی طرف۔ دریا سندھ چاچڑا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کا بہاؤ 8,37,000 کیوسک تک جا پہنچا۔ درجنوں بستیاں زیر آب، کھڑی فصلیں تباہ۔ گڈو بیراج میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ۔ بہاؤ 5,37,000 کیوسک ریکارڈ۔ 24 سے 36 گھنٹے اہم۔ انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کا خدشہ۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی کا زور ٹوٹنے لگا۔ ہیڈ منجنت پر پانی کے بہاؤ میں 80,000 کیوسک کمی۔ 6,04,000 ہو گئی۔ چنیور، جسر، سدنائی اور ہیڈ بلوکی پر بھی بہاؤ کم۔ ہیڈ خانکی، قادر آباد، تریمو اور گنڈا سنگھ والا پر بھی زور ٹوٹ گیا۔ بپھرے ریروں سے تاحد نگاہ پانی ہی پانی۔ علی پور 90% ڈوب گیا۔ 117 دیہات زیر آب۔ موزہ گھلواں اول میں سینکڑوں ایکڑ پر پھیلے باغات اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ کراچی میں 100 سے زیادہ بچیوں سے زیادتی کا گھناؤنا جرم۔ گرفتار ملزم کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم سے برآمد موبائل فون اور USB کا فورینزک اور تفتیش کرنی ہے۔ ملزم شبیر نے بچیوں سے زیادتی کی ویڈیوز بھی بنائیں۔ امریکہ نے بھارت پر ایک اور بجلی گرا دی۔ G7 ممالک سے بھی بھارت پر ٹیرف لگانے کا مطالبہ۔ G7 وزرائے خزانہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر ٹیرف زیر غور۔ منجمد روسی اثاثوں کو استعمال کرنے پر بھی بات چیت۔ اور دبئی میں شاہینوں کا جادو چل گیا۔ ایشیا کپ میں عمان کو 93 رن سے شکست۔ 161 رنز کے تعاقب میں عمان کی ٹیم 67 رنز پر ڈھیر۔ سفیان مقیم، فہیم اشرف اور سائم ایوب کی 2 وکٹیں۔ محمد حارث نے 44 گیندوں پر 66 رنز بنائے۔ میچ کے ہیرو قرار پائے۔ ایونٹ میں آج سری لنکا اور بنگلہ دیش کا مقابلہ ہوگا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا جلال پور پیر والا کا دورہ۔ سیلاب متاثرہ علاقوں اور گیلانی بند کا جائزہ لیا۔ بوائز ہائی اسکول ریلیف کیمپ بھی آمد۔ کہا شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ NHA چوکس اور انتظامیہ سے رابطے میں رہے۔ مشکل گھڑی میں سب کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ عبدالعلیم خان کا M5 پر مختلف ریسٹ ایریاز کا بھی دورہ۔ NHA حکام کو صفائی کا معیار مزید بہتر بنانے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت۔ برطانیہ کی سیلاب متاثرین کے لیے 30 لاکھ پاؤنڈ کی ہنگامی امداد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ جین میریٹ کا سیلاب متاثرین سے یکجہتی کا اظہار۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا متاثرین کے لیے امداد فراہم کر رہے ہیں۔ لاکھوں پاکستانیوں کا درد محسوس کر سکتے ہیں۔ چینی ناظم الامور کا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ۔ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔
فلسطینی ریاست کے قیام کی طرف اہم پیشرفت۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ مسودہ فرانس اور سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا گیا۔ 142 ممالک نے حمایت جبکہ اسرائیل اور امریکہ سمیت 10 ممالک نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ صہیونی وزیر اعظم آگ بگولا، کہا کوئی فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی، مغربی کنارے کو بھی تقسیم کریں گے۔ نیتن یاہو نے خطرناک پلان پر دستخط کر دیے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی، 24 گھنٹوں میں مزید 65 فلسطینیوں کی جان چلی گئی۔ شہداء میں ایک ہی خاندان کے 14 افراد بھی شامل۔ شاطی پناہ گزین کیمپ میں اسکول پر حملہ، مغربی کنارے میں گھر گھر چھاپے، 1500 سے زائد فلسطینی گرفتار۔ حماس کی شدید مذمت، کہا اسرائیل علاقے میں کنٹرول کھو چکا، چھاپے اور گرفتاریاں اسی لیے کی جا رہی ہیں۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن کی نائب امریکی صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ دوحہ پر اسرائیلی حملے سے متعلق تبادلہ خیال۔ قطر امریکہ سیکیورٹی تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ قطری وزیر اعظم آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ کسی بھی خلیجی ریاست پر حملہ اجتماعی سلامتی کے ڈھانچے پر حملہ تصور ہوگا، متحدہ عرب امارات کا دو ٹوک موقف۔ قطر میں فضائی کارروائی پر اسرائیلی نائب سفیر کی دفتر خارجہ طلبی، قطر کی علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی پر احتجاج، نیتن یاہو کے جارحانہ بیانات کی مذمت، اسرائیل کو دبئی ایئر شو میں شرکت سے بھی روک دیا گیا۔ امریکہ نے 32 اداروں کو پابندی کی فہرست میں شامل کر لیا، 23 کا تعلق چین سے ہے۔ بھارت، ایران، ترکی کے ادارے بھی فہرست میں شامل ہیں۔ حکام کے مطابق ادارے ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جو امریکہ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے لیے خطرہ سمجھی جاتی ہیں۔ چارلی کرک کا قاتل پکڑا گیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امید ہے ملزم کو موت کی سزا ہوگی۔ گورنر ایف بی آئی حکام نے بتایا ملزم ٹیلر رابنسن نے دوست کے ذریعے رابطہ کیا، فیملی کے افراد نے پولیس کے حوالے کیا۔ کراچی میں 100 سے زیادہ بچیوں سے زیادتی کا گھناؤنا جرم، گرفتار ملزم کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم سے برآمد موبائل فون اور USB کا فورینزک اور تفتیش کرنی ہے۔ ملزم شبیر نے بچیوں سے زیادتی کی ویڈیوز بھی بنائی۔ کراچی میں دل چیر دینے والا حادثہ، 5 سال کا بچہ باپ کے سامنے ٹینکر کے نیچے آ کر جان سے گیا۔ علاقہ مکینوں نے ڈرائیور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اذلان کے والد شدت غم سے نڈھال، بتایا بیٹا نیچے گرا اور کہا بابا مجھے بچا لو، اتنے میں ٹینکر اس پر چڑھ دوڑا۔ پشاور میں موٹر سائیکل میکینک کا بچے پر تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج۔ پشاور بورڈ نے رات گئے 11ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں پریکٹیکل دینے والی تمام طالبات فیل، پریکٹیکل دینے کے باوجود طالبات کو غیر حاضر لکھا گیا۔ طالبات اور والدین نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ دبئی میں شاہینوں کا جادو چل گیا، ایشیا کپ میں عمان کو 93 رن سے شکست، 161 رنز کے تعاقب میں عمان کی ٹیم 67 رنز پر ڈھیر۔ سفیان مقیم، فہیم اشرف اور سائم ایوب کی 2 وکٹیں۔ محمد حارث نے 44 گیندوں پر 66 رنز بنائے، میچ کے ہیرو قرار پائے۔ ایونٹ میں آج سری لنکا اور بنگلہ دیش کا مقابلہ ہوگا۔ بڑے مشن کا بڑا ٹاکرا، فائنل سے پہلے فائنل۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت مقابلے میں 1 دن باقی، دنیا بھر میں انتظار، بولرز وکٹیں اڑانے اور بیٹرز چھکے چھڑانے کو تیار۔ دونوں ٹیمیں ورلڈ کپ 2024 کے بعد پہلی بار آمنے سامنے ہوں گی۔